تمہارے بھائی کے علاج کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ آریان خان جو اس کا باس تھا اور وہ اس کے پاس مدد مانگنے آئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کوئی ایسی شرط رکھ دے گا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ تمہیں آج کی رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اس کی بات پر زرمش نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کی بات پر وہ قہقہا لگا گیا۔ نکاح؟ اور وہ بھی تم جیسی معمولی لڑکی سے؟ ناممکن۔ ایک رات کے لیے کیا نکاح کرنا؟ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ آپ ایک رات کے لیے ہی نکاح کر لیں پلیز، بغیر نکاح کے میں آپ کی شرط نہیں مان سکتی۔ اس کی منت سماجت پر آریان خان نکاح کے لیے مان گیا۔ اگلی صبح جب شرط کے مطابق طلاق دینے کی باری آئی تو آریان اس کو اپنے حصار میں لیتے اس پر جھکا اور واپس سے آریان سر روم میں ہے؟ زرمش نے ڈیسک پر رک کر پوچھا۔ ڈیسک کی دوسری جانب بیٹھی ماڈرن سی لڑکی نے نظر اٹھا کر زرمش کو دیکھا تو پل بھر کو دنگ رہ گئی۔ زرمش کی آنکھیں کافی سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر گلابی پن تھا جیسے بہت روئی ہو، اور ملگجا حلیہ بھی خاصا سوگوار تھا۔ زرمش، تم اتنے دن سے کہاں غائب تھی، اور یہ کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری؟ وہ حیرانی کے مارے اس کا سوال ہی بھول گئی۔ آریان سر روم میں ہے یا نہیں حوریہ؟ مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے سارے سوال نظر انداز کر کے زرمش نے اپنے سوال پر زور دیا۔ ہاں ہے، لیکن کوئی گیسٹ آیا ہوا ہے، تم تھوڑا ویٹ کر لو، اس نے جواب دیا۔ زرمش نے سر ہلایا اور چپ چاپ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ حوریہ نے چند لمحے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ گود میں دھرے دونوں ہاتھ آپس میں مروڑتے ہوئے زرمش کے ذہن میں اس وقت کئی سوچیں گردش کر رہی تھی، جن میں سر فہرست تھی بھائی کی فکر۔ وہ دو بھائی بہن تھے، زرمش بڑی تھی اور اس سے 5 سال چھوٹا بھائی ذیشان تھا۔ جب تک والدین حیات تھے تب تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ والد ایک نجی کمپنی میں ملازم تھے، ان کی تنخواہ میں گزر بسر آرام سے ہوتا تھا۔ دونوں بھائی بہن پڑھ بھی رہے تھے، لیکن اچانک ایک روز کار حادثے میں والدین دنیا سے کوچ کر گئے اور یہ دونوں بھائی بہن اکیلے رہ گئے۔ گھر اپنا تھا تو سر پر چھت سلامت رہی، لیکن جب جمع پونجی ختم ہوتے ہی فاقوں کی نوبت آئی تو 22 سالہ زرمش کو ملازمت کے لیے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ وہ اپنے 17 سالہ بھائی کی ماں اور باپ دونوں بن گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی خوب پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، تبھی معاشی بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر اسے ان سب سے آزاد رکھا۔ اس کے والد جو ملازمت کر رہے تھے، تھوڑی جدوجہد کے بعد وہ اسے مل گئی اور زندگی کی گاڑی دھیرے دھیرے پھر سے ڈگر پر چلنے لگی۔ زرمش آفس جانے لگی تھی اور ذیشان پڑھ رہا تھا۔ نرم و ملنسار طبیعت کا باعث زرمش کی آفس میں سب سے اچھی بات چیت ہو گئی تھی، لیکن اسے اپنا باس آریان خان کبھی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ زرمش کو وہ بہت بدلحاظ انسان لگتا تھا، جو کسی کو بھی سب کے سامنے بے عزت کرنے میں لمحہ نہیں لگاتا تھا۔ اس کی معاشی حالت دوسروں سے اچھی کیا تھی، وہ سب کو حقیر سمجھنے لگا تھا۔ تب یہ زرمش کی کوشش ہوتی تھی کہ آریان سے کم ہی آمنا سامنا ہو۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے، سب کچھ معمول کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا، بلکہ اب ذیشان کا کالج میں داخلہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دونوں بھائی بہن بہت خوش تھے، لیکن یہ خوشی بہت مختصر ثابت ہوئی۔ ایک روز زرمش آفس میں تھی جب اچانک ذیشان کے کالج سے فون آیا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ وہ بھی جلدی پہنچے۔ یہ سنتے ہی زرمش گھبرائی ہوئی ہسپتال پہنچی، جہاں ایک قیامت خیز خبر اس کی منتظر تھی۔ ذیشان کے دل میں سوراخ تھا، لیکن اب تک وہ اس بیماری کی علامت کو یہ سوچ کر نظر انداز کرتے ہوئے چھپاتا آیا تھا کہ آپ ہی پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے، بیماری کا بتا دیا تو مزید پریشان ہو جائے گی، کوئی معمولی سا ہی درد ہوگا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، اور یہ معمولی لگنے والا درد اسے موت کے دہانے پر لے آیا تھا۔ اس روز طبیعت سنبھلنے کے بعد ذیشان واپس گھر آ گیا، لیکن دونوں بھائی بہن مل کر خوب روئے اور ساتھ ہی ایک دوسرے کو دلاسا بھی دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹرز بتا چکے تھے کہ جلد از جلد آپریشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کا خرچہ سن کر زرمش پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، آفس سے لون اپلائی کیا، مگر وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ ذیشان زبردستی خود کو فٹ ظاہر کرتے ہوئے معمول کی طرح شب و روز گزار کر زرمش کو تسلی دلاتا رہتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو،
یہ ڈاکٹرز تو بس ایسے ہی ڈرا دیتے ہیں، لیکن زرمش اتنے بھی ناسمجھ نہیں تھی۔ بھائی کی دن بدن گرتی صحت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھلا وہ کیسے پریشان نہ ہوتی۔ یہ بھائی ہی تو اس کا بھری دنیا میں واحد رشتہ تھا، اگر یہ بھی کھو گیا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور ایک دن یہ نوبت آ گئی، ذیشان کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہسپتال لے کر بھاگے تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں آپریشن نہیں ہوا تو وہ مزید نہیں جی پائے گا۔ وہ دہل گئی اور دیوانہ وار رقم جمع کرنے میں لگ گئی۔ زرمش نے اپنی اور اپنی ماں کے کچھ چھوٹے موٹے زیور بیچ کر پیسے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ رقم اونٹ کے منہ میں زیرے کی مانند تھی۔ وہ اب بھی مطلوبہ رقم سے بہت دور تھی اور اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی لیے تھک کر آخر میں اسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے آ گئی جس کا عام حالات میں سامنا کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ زرمش! آواز پر وہ چونک کر ہوش میں آئی اور حوریہ کو دیکھا۔ اب تم سر کے روم میں جا سکتی ہو، حوریہ نے گرین سگنل دیا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر درست کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے دھیرے سے کانچ کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بھاری مردانہ آواز میں اجازت ملی۔ وہ دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ٹیبل کی دوسری طرف آریان خان اپنی سنگل آفس چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، جس نے نظر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ لیکن زرمش اس بار بھی اس کی ظاہری خوبرو شخصیت سے اندر ہی اندر متاثر ہوئی۔ گڈ آفٹرنون سر، اس نے خود ہی آگے آتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ حسن آج سوگوار تھا۔ کیا ہوا؟ اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تمہیں یہاں کے ڈریسنگ پروٹوکولز پتہ نہیں ہے کیا؟ حسب عادت ناگوار انداز تھا۔ پتہ ہے سر، لیکن ابھی میں جاب پر نہیں ہوں۔ میں 2 دن سے ہسپتال میں تھی اور ابھی بھی وہیں سے آ رہی ہوں۔ میرے پاس حلیہ درست کرنے کا وقت نہیں ہے، اس نے خود کو مضبوط رکھتے ہوئے جواب دیا۔ حلیہ درست نہیں کر سکتی تو یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنے آفس میں ایسے روتے دھوتے اجڑے لوگ نہیں چاہیے۔ مصروف انداز میں شفاق حکم تھا۔ سر، میں نے ہمیشہ یہاں کے سارے پروٹوکولز فالو کیے ہیں، آپ کو کبھی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا اور آئندہ بھی نہیں دوں گے، لیکن اس وقت میں بہت مشکل میں ہوں، پلیز ایک بار میری بات سن لیجیے، اس نے عاجزی سے منت کی۔ آران نے پل بھر کو پھر سے اسے دیکھا۔ اس کا سوگوار حسن آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کہو، وہ بادل نخواستہ سننے لگا۔ سر، میرا چھوٹا بھائی ہسپتال میں ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، بر وقت ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کیس بہت بگڑ گیا ہے اور اب آپریشن بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اگر آپریشن نہ ہوا تو وہ مر جائے گا، لیکن آپریشن کی رقم بہت بڑی ہے۔ میں لاکھ کوشش کے باوجود بھی اتنی رقم نہیں جوڑ پائی۔ لون اپلائی کیا تھا لیکن وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ پلیز آپ میری کچھ مدد کر دیجیے، اس نے جلدی جلدی بتایا، گویا یہ آخری موقع ہو۔ میں کیا مدد کروں؟ میں نے کیا کوئی خیراتی ادارہ کھول رکھا ہے؟ وہی بدلحاظ انداز۔ سر، آپ مجھے آپریشن کی رقم دے دیجیے، میں دھیرے دھیرے آپ کا ادھار چکا دوں گی، اس نے اصل مدعا رکھا۔ دل کے آپریشن میں پتہ بھی ہے کتنا خرچہ آتا ہے، تمہارے دھیرے دھیرے اتارنے میں پوری زندگی نکل جائے گی، اس نے طنز کیا۔ میں زندگی بھر آپ کے یہاں ملازمت کر کے ادھار اتار دوں گی سر، بس پلیز ابھی آپ میرے بھائی کو بچا لیجیے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے سر جھکایا تو اس کی چادر سرک کر اتر گئی۔ آریان بغور اس کا نسوانی حسن دیکھنے لگا جیسے ابھی اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے بھائی کے علاج کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا، اس کے اچانک کہنے پر زرمش نے سر اٹھایا۔ لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ آریان کی اگلی بات خاصی غیر متوقع تھی۔ بدلے میں دھیرے دھیرے آپ کا ادھار چکا دوں گا میں سر، اس نے یاد دلایا۔ لیکن مجھے پیسوں کے بدلے پیسے نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے۔ وہ جگہ پر سے اٹھا اور پاس آیا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ ٹھٹکی۔ تمہیں ایک رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اس کی بات پر وہ دنگ رہ گئی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، انکار بے ساختہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک بزنس مین ایسا کوئی سودا نہیں کرتا جس میں اس کا فائدہ نہ ہو، وہ آرام سے کہہ کر پلٹ گیا۔ سر پلیز ایسا مت کریں، میرا بھائی مر جائے گا، وہ رونے کے قریب تھی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو مدد کے لیے تیار ہوں، تم ہی تو آمن نہیں کر رہی، اس نے واپس پلٹ کر اسے الزام دیا۔ بے بس زرمش عجیب دوراہے پر پھنس گئی تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ بیمار بھائی کا چہرہ نظر آیا جو موت کے منہ میں تھا، پھر آنکھیں کھولی۔
ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اس نے فیصلہ لے لیا، لیکن آپ مجھ سے نکاح کر لیں، ساتھ ہی شرط بھی رکھ دی۔ آریان ہنسا۔ نکاح؟ اور وہ بھی تم جیسی معمولی لڑکی سے؟ ناممکن۔ ایک رات کے لیے کیا نکاح کرنا؟ اس نے تمسکر اڑایا۔ آپ ایک رات کے لیے ہی نکاح کر لیں پلیز، صبح بے شک طلاق دے دیجیے گا، بغیر نکاح کے میں آپ کی شرط نہیں مان سکتی۔ اس نے اچانک جیسے خود کو پتھر کر لیا تھا، اور کرنا ضروری بھی تھا، اس کے بنا وہ اپنی عزت کا سودا کیسے کر پاتی؟ آریان چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ آج سے قبل کبھی ان دونوں کی براہ راست زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ آج پہلا موقع تھا جب دونوں تنہائی میں روبرو تفصیل سے بات کر رہے تھے۔ تبھی آریان کی نگاہیں اس کے سوگوار حسن سے الجھ کر دل کو بے ایمانی پر اکسا گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ آریان نے رضامندی دی اور ساتھ ہی موبائل اٹھا کر اپنے مینیجر کو کال ملانے کے بعد ایک بڑی رقم زرمش کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ زرمش نے آہستگی سے آنسو رگڑ ڈالے۔ اس نے اپنے بھائی کی زندگی خرید لی تھی، اپنی عزت کے بدلے۔ اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہی زرمش نے پہلی فرصت میں ہسپتال میں جمع کرائے، جس کے بعد آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی۔ جبکہ زرمش بھائی کو تسلی دینے لگی کہ وہ پریشان نہ ہو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہوگا۔ لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے آپی؟ ذیشان نے پوچھ لیا، جو ہسپتال کے بستر پر لیٹا تھا اور بیماری سے ڈھلک گیا تھا۔ آفس سے لون لیا ہے، زرمش نے نظریں چرائیں۔ لیکن لون تو ریجیکٹ ہو گیا تھا نا؟ اسے ابھی تک یاد تھا۔ ہاں لیکن اس بار میں نے ڈائریکٹ باس سے بات کی ہے اور انہیں سارا معاملہ بتایا ہے تو وہ مان گئے۔ اس نے جھوٹی سچی وضاحت دی۔ مطلب آپ کے باس بہت اچھے انسان ہیں؟ ذیشان کو وہ انسان فرشتہ صفت لگا۔ زرمش نے کوئی جواب نہیں دیا، جو جانتی تھی کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے، جس نے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا بھی کوئی موقع نہیں جانے دیا۔ آپ اپنے باس کو میری طرف سے تھینکس کہیے گا، اس نے مزید کہا۔ تم یہ سب چھوڑو، تم بس ریلیکس رہو اور آپریشن کے بعد جلدی سے فٹ ہو کر دکھاؤ۔ زرمش نے اس کے بال سہلاتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ ذیشان کو آپریشن کے لیے لے جایا گیا۔ زرمش ہسپتال میں ہی اس کے لیے دعا گو تھی۔ اس کا آریان سے معاہدہ ہوا تھا کہ ذیشان کا آپریشن ہونے کے بعد وہ اس کے پاس آئے گی۔ آریان بھی جانتا تھا کہ زرمش بیمار بھائی کو چھوڑ کر کہیں بھاگ نہیں سکتی۔ لہذا مان گیا تھا۔ طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ ذیشان کا آپریشن کامیاب رہا۔ اس نے بے ساختہ شکر کا کلمہ پڑھا۔ جب وہ بھائی سے ملی تو دونوں بہت خوش تھے۔ ابھی چند روز ذیشان کو ہسپتال میں ڈاکٹرز کی نگرانی میں رہنا تھا، اور یہی موقع زرمش کے لیے غنیمت تھا۔ وہ ذیشان سے آفس کے کام کا بہانہ کر کے آریان کے دیے گئے پتے پر پہنچ گئی، آپریشن کی قیمت چکانے کے لیے۔ ایک پوش علاقے میں بنا یہ شاندار بنگلہ تھا، جہاں اسے آسانی سے داخلہ مل گیا۔ وہ اندر پہنچی تو بنگلے کی اندرونی چکا چوند دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ ویلکم! آواز پر وہ چونکی تو آریان کو پاس آتا پایا۔ ہو گیا تمہارے بھائی کا آپریشن؟ اس نے پاس رک کر پوچھا۔ زرمش نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اب تم اس آپریشن کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہو نا؟ معنی خیز سوال آیا۔ زرمش نے کوئی جواب دینے کی بجائے نظریں جھکا کر پرس کی بیلٹ پر گرفت سخت کر لی۔ تھوڑی دیر تک قاضی صاحب آ جائیں گے، تب تک تم تیار ہو جاؤ۔ اس نے خود ہی اگلا حکم دے کر بلند آواز کسی کو پکارا۔ جمیلہ! جی صاحب! اگلے ہی پل ملازمہ حاضر تھی۔ اسے اوپر کمرے میں لے جاؤ اور سب چیزیں لے دو۔ وہ ملازمہ کو حکم دے کر چلا گیا۔ اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ آئیں بی بی جی۔ ملازمہ کے کہنے پر زرمش اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے لے کر اس شاندار بنگلے کی اوپری منزل پر آئی اور ایک بیڈ روم میں لے آئی، جہاں بیڈ پر کچھ شاپنگ بیگز رکھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کے کپڑے اور زیور ہیں، پہن لیجیے۔ اس نے بیگز اٹھا کر بڑھائے، جو یقیناً آریان کا حکم تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بیگ تھامتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ملازمہ کمرے سے چلی گئی۔ زرمش نے بیگ سے چیزیں نکال کر دیکھی۔ وہ ایک سرخ ریشم کی ساڑی تھی، جس کے ساتھ سرخ چوڑیاں اور جھمکے بھی تھے۔ اسے یہ کپڑے زیور دیکھ کر کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ دل مزید بوجھل ہو گیا کہ جو وقت ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے بڑا ارمان ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی میں یوں آیا تھا کہ وہ خوش بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے بے دلی سے ساڑی زیبتن کی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے پہلی بار ساڑی پہنی تھی، جو اس پر بہت جچ رہی تھی۔ اس نے اسی بے دلی سے کلائیوں میں چوڑیاں چڑھائیں اور پھر جھمکے پہننے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر آیا آریان۔ اسے دیکھ پل بھر کو ٹھہر گیا۔
واہ، وہ کہتا قریب آیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اس نے زرمش کے بال چھیڑے، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ بھاگ لو دور، قاضی صاحب آ چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد فرار کی ساری راہیں بند ہوں گی۔ اس کے معائنی کے اس طنز پر زرمش کے جسم میں سرسراہٹ دوڑ گئی۔ ملازمہ قاضی صاحب اور 4 لوگوں کو لیے وہیں کمرے میں آ گئی۔ زرمش نے ساڑی کا پلو اپنے سر پر لے کر اچھی طرح خود کو ڈھانپ لیا۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ نکاح کا آغاز ہوا اور نکاح ہو گیا۔ سب لوگ کمرے سے چلے گئے، بس زرمش وہیں بیٹھی رہی جو قسمت کے اس عجیب کھیل پر گمسم تھی۔ تبھی ملازمہ آئی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ چل پڑی۔ کمرے سے باہر نکلنے پر زرمش کو احساس ہوا کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات نکل آئی ہے، اور یہ رات اس کے لیے بہت بھاری تھی۔ ملازمہ اسے ایک بیڈ روم میں چھوڑ گئی تھی جو پچھلے والے سے زیادہ شاندار تھا، اور نائٹ بلب کی روشنی نے ماحول خاصا خوابناک بنایا ہوا تھا۔ سامنے ہی سنگل صوفے پر آریان براجمان تھا، جس کی نظریں زرمش پر تھیں۔ وہ اٹھ کر آگے آیا، دروازہ لاک کیا اور اس کے پاس آ گیا۔ ہاں تو کہاں سے شروعات کریں؟ آریان اس کے چہرے پر انگلی پھیری۔ زرمش کے چہرے پر ناگوار تاثر آیا، لیکن وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ وہ ناگواری بھاگ گیا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ لیکن اب تو مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ آریان نے یکدم اسے قریب کھینچ کر خود میں بھیجا اور پھر باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر پٹکنے کے بعد اس پر جھکتے ہوئے منمانیاں شروع کر دی، جو کافی حد تک دردناک تھی، گویا وہ اسے چومنا نہیں چبانا چاہتا ہو۔ زرمش نے کس کر بیڈ شیٹ دبوچ لی۔ پوری رات زرمش کی آنکھ سے مسلسل آنسو بہتے رہے، جنہیں نظر انداز کیے وہ بے دردی سے اس کا نازک سراپا اپنے آہنی وجود سے مسلتا گیا۔ بالآخر قیامت خیز رات گزر گئی۔ صبح نکل آئی۔ آریان سارا حساب کتاب برابر کرتے ہی اوندا گر کر بے خبر سو گیا تھا، لیکن اس کے پہلو میں خود کو کمبل میں چھپائے زرمش ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ وہ تو بس انتظار میں تھی کہ کب صبح ہو اور وہ اس عذاب سے نجات پائے۔ کھڑکی سے اندر آتے سورج کی کرنوں نے جب صبح ہو جانے کا بتا دیا تو زرمش خود کو سمیٹتے ہوئے بیڈ سے اتری اور باتھ روم میں آ کر شاور کے نیچے کھڑی ہونے کے بعد بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کاش ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما کر ختم ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر یوں ہی رونے کے بعد وہ کپڑے پہن کر باہر آئی۔ اس نے اپنے وہی کپڑے پہنے تھے جو کل یہاں پہن کر آئی تھی۔ وہ جو ہی باہر آئی تو آریان بھی بیدار ملا، جو شرٹ سے آری صرف جینز میں بیڈ پر بیٹھا غالباً اسی کا منتظر تھا۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، وہ اٹھ کر پاس آیا۔ رات اچھی گزری نا؟ اس نے زرمش کے گیلے بال چھیڑے۔ وہ پیچھے ہٹی۔ میں نے آپ کی شرط پوری کر دی، اب آپ مجھے طلاق دے کر آزاد کریں تاکہ میں یہاں سے جاؤں۔ وہ مدعے پر آئی۔ ہاں مجھے یاد ہے کہ ڈیل کے مطابق میں تمہیں صبح طلاق دینے والا تھا، اس نے کہا، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ آریان نے یکدم اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بس ایک رات کی ڈیل ہوئی تھی، اس نے مزاحمت کرتے ہوئے یاد دلایا۔ ہاں لیکن تم اتنی حسین ہو کہ ایک رات میں میرا دل نہیں بھرا، مجھے ابھی اور تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اس کی اگلی بات زرمش کو دہلا گئی۔ نہیں، یہ غلط ہے، آپ اپنی بات سے پھر رہی ہیں، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے خود کو حصار سے آزاد کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کیا غلط ہے؟ میں نے ایک جھٹکے میں تمہیں اتنی بڑی رقم دی ہے، بدلے میں تم چند دن میرے ساتھ گزار لو، کہو تو میں اور پیسے دینے کو بھی تیار ہوں۔ وہ حصار کستے ہوئے سودے بازی پر اتر آیا۔ میں کوئی طوائف نہیں ہوں جو آپ ہر رات قیمت ادا کر کے مجھے خرید دیں، وہ برہمی سے چلائی۔ آریان نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے تو ایک رات کے سودے کی ہی بات کی تھی، لیکن تم نے کہا کہ تمہیں نکاح کرنا ہے، اور اب جب تک تم میرے نکاح میں ہو تو میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، جسے وصولنے سے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس نے آرام سے یاد دلایا تو وہ لاجواب ہو گئی۔ اسی پر ٹیبل پر رکھا زرمش کا موبائل بجا۔ اس نے فوری بڑھ کر چیک کیا، ہسپتال سے کال تھی۔ ہیلو، اس نے موبائل کان سے لگایا اور دوسری جانب کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ زرمش آنن فانن ہسپتال پہنچی کیونکہ ذیشان کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی۔ وجہ ابھی ڈاکٹرز کی سمجھ سے بھی باہر تھی، لیکن مختصر بات یہ تھی کہ دوبارہ آپریشن کرنا تھا، جس کی فیس جمع کرانا ضروری تھی۔ پھر سے آپریشن فیس؟ لیکن میں نے تو ابھی بس پیسے جمع کروائے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، تو پھر اچانک کیسے؟
जरमिश के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वो क्या करे। आप ऑपरेशन की तैयारी करें डॉक्टर, फीस जमा हो जाएगी। उसी पल आर्यन कहता करीब आया। डॉक्टर फौरी सर हिलाकर चले गए। अब बस ये दोनों थे। फीस कैसे जमा होगी, तुम्हें पता है ना जरमिश? आर्यन ने मायने खेल से उसकी आंखों में झांका। वो एक बार फिर बेबस हो गई। फीस जमा होते ही जीशान का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो काफ़ी देर बाद मुकम्मल हुआ। आर्यन जा चुका था, अलबत्ता जरमिश यहीं थी। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद भी जीशान अंडर ऑब्जर्वेशन था। जरमिश को उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी। उसने बस कांच की खिड़की से मशीनों में जकड़े अपने बेहोश भाई को देखा और शिकस्ता कदमों से कर्ज चुकाने चल पड़ी। वो बंगले पर पहुंची तो रात हो चुकी थी। वो सीधा बेडरूम में आई। आर्यन सोफे पर इत्मीनान से बैठा सिगरेट पी रहा था, जैसे यकीन हो कि वो ज़रूर आएगी, और यकीन दुरुस्त भी निकला। क्या हुआ, तलाक लेने आई हो? उसने जानबूझकर नमक छिड़का। वो कुछ न बोली। वो सिगरेट बुझाते हुए उठकर पास आया। वैसे ज़रा सोचो कि अगर मैंने तुम्हें तलाक दे दी होती और फिर ये सब होता तो फिर तुम क्या करती? आर्यन ने मसनूई फिक्र जाहिर की, जिसका जरमिश के पास कोई जवाब नहीं था। वैसे अभी भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। कहो, दे दूँ तलाक। लेकिन अगर कल को फिर तुम्हारे भाई की हालत बिगड़ गई तो तुम अस्पताल की इतनी भारी फीस कैसे अदा करोगी? वो उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। जरमिश ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सीने पर से अपना दुपट्टा उतार दिया। वह उसे देखे गया, फिर वह बेड की जानिब बढ़ी और दोनों हाथ खोलकर बेड पर चित लेट गई, जैसे इजाज़त दे रही हो कि आओ और आकर मुझे नोच लो। आर्यन को ये रद्द-ए-अमल थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसके पीछे की वजह भी वाज़ेह थी, इसीलिए ज़्यादा हैरान नहीं हुआ और ख़ुद भी उसके पास आने के बाद उस पर झुककर बेहद करीब आ गया। लगता है अकल ठिकाने आ गई है, अच्छी बात है। वैसे भी आज मेरा ज़बरदस्ती करने का मूड नहीं था, उसने पास आकर कहा और उसके वजूद को खुद में भेज लिया, जो हर तरह के जज्बात से आरी महज एक जिंदा लाश लग रही थी। वो लाश जो न रोती है, न टोकती है, न तड़पती है, न मुज़ाहमत करती है, बस पानी के बहाव के साथ बिना किसी सिमत का तयन किए बहती चली जाती है। आर्यन का फिलहाल जरमिश को तलाक देने का कोई इरादा नहीं था, और अब जरमिश ने भी ये जिद छोड़ दी थी। वो बस चुपचाप मुंतजिर थी कि कब उसका भाई मुकम्मल सेहतयाब हो और फिर वो कोई आर या पार का फैसला ले। अभी उसके भाई की जानिब से डॉक्टर्स ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। वो अस्पताल में डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी था। जरमिश अक्सर जाकर उससे मिल आती थी, लेकिन वो अभी भी आर्यन के साथ उसी के बंगले में रह रही थी, जहाँ सिर्फ एक मुलाजमा के सिवा कोई और नजर नहीं आया था। उन दिनों आर्यन ने उसे ऑफिस जाने से भी मना कर दिया था, और ना वो खुद ऑफिस जाना चाहती थी, क्योंकि ऐसे उलझे दिलो दिमाग के साथ वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। वो बस किसी कैदी की मानंद दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। अभी भी वो अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी। दिन ढल चुका था। आर्यन ऑफिस से वापस नहीं आया था, और वापस आने के बाद हस्बे मामूल उसका एक ही पसंदीदा मशगला होता था, अपना हक वसूलना। कमरे का दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर दाखिल हुआ। जरमिश ने उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। वो करीब आया और एक शॉपिंग बैग उसकी जानिब बढ़ाया। ये पहनकर तैयार हो जाओ जल्दी, उसने साथ ही हुक्म भी सादर किया। क्यों? उसने बैग थामे बिना सवाल किया। ज़्यादा सवाल मत करो और जो कहा है वो करो। अब की बार अंदाज सख्त हो गया। मज़ीद जिद बहस के बाद जो नताइज आ सकते थे, उनसे बचने के लिए जरमिश को बैग थामते हुए खड़ा होना पड़ा। 10 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास, उसने बावर कराया और कमरे से चला गया। जरमिश बेदिली से तैयार होने लगी। बैग में गुलाबी मैक्सी थी, जो पहनकर जरमिश ड्रेसिंग टेबल के सामने आई और वहाँ मौजूद कलील सामान की मदद से हल्का फुल्का तैयार हो गई। तैयार होकर वो कमरे से बाहर आई तो आर्यन हॉल के सोफे पर ही बैठा मिल गया। वो भी जरमिश को देखकर उठ खड़ा हुआ, जो हर वक्त सोगवार हुलिये में ही रहती थी, लेकिन अभी अलग रूप में हसीन लगी। चलो, उसकी कोई तारीफ करने के बजाय आर्यन उसे कहकर बाहर की जानिब बढ़ गया। वो भी चुपचाप पीछे आई। गाड़ी के पास पहुंचकर आर्यन ने उसे फ्रंट सीट पर बैठने का कहा और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। जरमिश ने उस हुक्म की भी तामील की, जिसके बाद गाड़ी चल पड़ी। दोनों के बीच गहरी खामोशी हायल थी। न जरमिश ने दोबारा उससे कुछ पूछा और न आर्यन ने बताने की जहमत की। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले में दाखिल हुई और एक जगह रुक गई। बाहर आओ, आर्यन उसे कहता गाड़ी से उतरा।
زرمش نے بھی پیروی کی اور گاڑی سے اتر کر پیچھے پیچھے چل دی۔ بنگلے کے اندر داخل ہو کر زرمش کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی جہاں کئی کاروباری لوگ موجود تھے۔ آریان میزبان کے پاس پہنچا اور کافی گرم جوشی سے ملا، جو ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ ان سے ملے چودھری صاحب، شی از مائی گرل فرینڈ۔ آریان نے اپنے ساتھ کھڑی زرمش کا تعارف کرایا، لیکن گرل فرینڈ کہہ کر۔ زرمش کو حیرت نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آریان جیسا آدمی زرمش کو دنیا کے سامنے اپنی بیوی کو قبول کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ ہاتھ ملاؤ زرمش، آریان نے اسے حکم دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ بڑھانا پڑا۔ بیوٹیفل۔ چودھری نے مضبوطی سے ہاتھ تھام کر گہری نظروں سے سرتپا جائزہ لیا۔ آپ لوگ باتیں کیجیے، میں تب تک دوسرے گیسٹس سے مل کر آتا ہوں، آریان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زرمش کی سمجھ میں آ گیا کہ آریان نے اپنا کوئی ذاتی مفاد پورا کرنے کے لیے زرمش کو اس آدمی کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسے برا تو بہت لگا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ بے بس تھی، لہذا چپ چاپ کھڑی رہی۔ چودھری اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا، جس کا وہ بس سر کی جنبش سے جواب دیتی رہی۔ آریان دور کھڑا انہی لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ باتیں کرتے کرتے چودھری زرمش کے کافی قریب آ گیا اور پیٹ سہلانے لگا۔ وہ غیر آرام دہ ہو کر دور ہوئی۔ نہ جانے کیوں آریان کو بھی یہ اچھا نہ لگا، جو جانتا تھا کہ یہاں ایسا ہی کچھ ہوگا۔ ارے بیوٹیفل، تم مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ چودھری باز نہ آیا اور اب کی بار باقاعدہ کمر کے گرد بازو ڈال دیا۔ زرمش دور ہوئی اور اسی پل آریان بھی وہاں آ گیا۔ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے چودھری صاحب، چلنا ہوگا۔ چلو زرمش، آریان نے کہا۔ ہاں تو آپ اپنا ضروری کام پورا کرائیں، انہیں یہیں چھوڑ دیں۔ چودھری نے زرمش کو روکنا چاہا۔ نہیں، ان کا جانا بھی ضروری ہے، ایکسکیوز می، آریان نے کہہ کر زرمش کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ دونوں گاڑی میں سوار ہو کر گھر کی جانب چل پڑے۔ ان کے بیچ ابھی بھی خاموشی تھی۔ گھر آ کر گاڑی سے اترنے کے بعد زرمش سیدھا کمرے میں آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر قبل جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بہت غلط تھا اور اس سے بھی زیادہ غلط ہو سکتا تھا، لیکن شکر ہے وقت رہتے آریان بیچ میں آ گیا۔ لیکن اگر وہ اسے لے کر ہی اسی مقصد سے گیا تھا تو پھر بیچ میں کیوں آیا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ پیچھے سے آریان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بالوں پر بوسہ دیا۔ زرمش خیالوں سے چونک کر ہوش میں آئی، جو پوری طرح اس کے حصار میں تھی، اور اسے پتا تھا کہ اب صبح سے پہلے آزادی نہیں ملے گی۔ ساری رات اسی قید میں رہتے ہوئے وہ کل کے حوالے سے منصوبہ بندی کرتی رہی اور صبح اس پر عمل کرنے والی تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق تھی۔ زرمش آریان سے پہلے بیدار ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی، تب تک آریان بھی جاگ گیا اور اس کے فریش ہونے کے بعد دونوں ناشتے کے لیے ٹیبل پر آ گئے۔ ہمیشہ کی طرح ناشتے کے دوران بھی دونوں نے کوئی بات چیت نہیں کی۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد آریان آفس روانہ ہو گیا اور زرمش اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ آریان کے جاتے ہی وہ اپنا تھوڑا بہت ضروری سامان ہینڈ بیگ میں اکٹھا کرنے لگی۔ یہاں سے وہ سیدھا ہسپتال جانے والی تھی اور وہاں سے اپنے بھائی کو ڈسچارج کرانے کے بعد کچھ دن ایک دوست کے گھر چھپنے کا ارادہ تھا، کیونکہ اس کے گھر پر آریان آسانی سے پہنچ سکتا تھا۔ زرمش یہاں سے فرار ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ آریان اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، تبھی یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ ایک بار وہ آریان کے چنگل سے نکل جائے، پھر تھوڑی مستحکم ہو کر کورٹ کے ذریعے اس سے طلاق بھی لے لے گی، لیکن ان سب کے لیے ضروری تھا کہ پہلے وہ یہاں سے نکلے۔ اس کے کہیں آنے جانے پر پابندی نہیں تھی، تبھی آرام سے گھر سے نکل گئی اور سیدھا ہسپتال پہنچی۔ اچھا ہوا آپ آ گئی، ہم ابھی آپ کو ہی کال کرنے والے تھے، اسے دیکھتے ہی نرس نے عجلت میں کہا، جو جانتی تھی کہ زرمش ذیشان کی بہن ہے۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ اسے بھی تشویش ہوئی۔ نہیں، آپ کے بھائی کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی، ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی لیکن انہیں نہیں بچا سکے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ نرس کے الفاظ بجلی بن کر زرمش پر گری اور وہ اپنی جگہ گنگ رہ گئی۔ اچانک اس کا ذہن معاف ہو گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور اگلے پل وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ آریان آفس میں تھا۔ جب اسے ہسپتال سے کال موصول ہوئی تو وہ عجلت میں وہاں پہنچا۔ ڈاکٹر نے جب بتایا کہ ذیشان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ایک پل کے لیے وہ بھی سکتے میں آ گیا۔ اب زرمش کیسی ہے؟ آریان نے اس کے بابت پوچھا، جسے بے ہوش ہونے کے بعد ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ بہتر ہے، لیکن ایسی حالت میں اتنا بڑا صدمہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے جواب دے کر فکر ظاہر کی۔ کیسی حالت؟ وہ سمجھا نہیں۔ وہ ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر کی اگلی بات اسے شاکڈ کر گئی۔ ارلی پریگننسی ہے، اسی لیے ابھی بہت زیادہ ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے، اسپیشلی اس صدمے کے بعد، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے مزید بتایا۔
डॉक्टर मिस जर्मिश को होश आ गया है, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है। उसी पल उजलत में नर्स ने आकर बताया। डॉक्टर के साथ आर्यान भी रूम में आया, जहाँ जर्मिश बुरी तरह रो रही थी और दो नर्स उसे बमुश्किल संभाले हुए थे। मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। वो अपने भाई के लिए तड़प रही थी, जिसे डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दे दिया। थोड़ी देर में वो सो गई, जिसे आर्यान देखे गया। जर्मिश होशो हवास में नहीं थी, इसलिए ज़ीशान की तदफीन की सारी जिम्मेदारी आर्यान ने निभाई और अब वो जर्मिश को भी वापस घर ले आए थे। लेकिन अब भी वो नींद से जागते ही भाई के लिए रोने लगती थी, जैसे अभी रो रही थी। मुझे मेरे भाई के पास जाना है, मुझे मर जाने दे, मुझे मर जाने दे। वो बुरी तरह से सक रही थी। तुम नहीं मर सकती जर्मिश, तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा है। आर्यान ने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामकर डॉक्टर की बधाई की इत्तला दी, तो पल भर के लिए वो भी दंग रह गई। बच्चा? हमारी शादी तो बस कॉन्ट्रैक्ट थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो परेशान हुई। लेकिन ऐसा हो चुका है और अब मुझे मेरा बच्चा इस दुनिया में चाहिए, जिसके लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा जर्मिश। उसका अंदाज हुक्म देने वाला था। मुझे भी मेरा भाई वापस दुनिया में चाहिए, मुझे मेरा भाई ला दें। वो बेबसी से फिर रोने लगी। आर्यान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और सर सहलाते हुए जी भर कर रोने दिया। न जाने क्यों उसे जर्मिश से इतनी हमदर्दी होने लगी थी। कुछ दिन मुसलसल रोने के बाद फिर जर्मिश जैसे सख्ते में चली गई थी। उसने अपने होंठ सी लिए थे। वो एक जगह गुमसुम सी बैठी रहती थी। आर्यान ही उसका ख्याल रख रहा था। खाने से लेकर दवा तक सब कुछ वो खुद खिलाता था और उसकी गैर मौजूदगी में मुलाजमा को जर्मिश का ख्याल रखने की सख्त हिदायत थी, जिसमें कोताही की सूरत वो नौकरी से हाथ भी धो सकती थी, क्योंकि उन दिनों आर्यान जर्मिश को लेकर बहुत हसास होता जा रहा था। उनका मुआहदा तो एक रात का था, लेकिन न जाने क्यों आर्यान का दिल जर्मिश को छोड़ने पर आमादा नहीं था। और जब से उसे अपने बच्चे की खबर मिली थी, तब से तो अंदरूनी कैफियत और ज़्यादा अजीब हो गई थी। वो ऑफिस का ज़रूरी काम निपटाकर सीधा घर आता था और फिर कहीं नहीं जाता था। जर्मिश के साथ खाना खाता, उसे दवा खिलाता और उसके पास ही बैठकर कभी ऑफिस का काम करने लगता तो कभी बातें करने लगता। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती थी और यूं बैठी रहती थी जैसे कमरे में उसके सिवा कोई न हो। थोड़ी देर बाद फिर आर्यान भी खामोश हो जाता और सो जाता। जर्मिश का 5वां महीना चल रहा था, लेकिन मामूल में कोई तब्दीली नहीं आई थी, क्योंकि जर्मिश के मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। उसके जज्बात इस हद तक बर्फ हो चुके थे कि शायद उसे माँ बनने की भी खुशी नहीं थी। आज भी आर्यान मामूल की तरह बैठकर जर्मिश के बराबर में लेटा उससे बातें कर रहा था, जिसका वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं है और मैं ज़्यादा मैच्योर भी नहीं था। उस वक्त मैंने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया। उसके बाद से फिर मेरी ज़िंदगी में कोई रिश्ता नहीं बचा। मैं कारोबार में मसरूफ़ हो गया और कभी रिश्ते बनाने का दिल नहीं चाहा। आर्यान आज उसे खुद ही अपने बारे में बता रहा था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं भी बाप बनूंगा, लेकिन जब से मुझे ये इत्तला मिली है, तब से मेरे अंदर की फीलिंग्स ही अलग है। उसके अंदाज में खुशी थी, लेकिन जर्मिश की सर्द मोहरे के आगे वो मांद पड़ गई। जब से बच्चे की इत्तला मिली थी, तब से अब तक आर्यान जर्मिश के करीब नहीं आया था, इस ख्याल के तहत कि कहीं उससे जर्मिश को कोई तकलीफ न महसूस हो। लेकिन तकलीफ तो क्या, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। आज आर्यान जर्मिश को रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर आया था। डॉक्टर ने तसल्ली बख्श जवाब दिया कि सब नॉर्मल है। अस्पताल से सीधा घर जाने के बजाय वो उसे शॉपिंग के लिए मॉल ले आया। वो बच्चे के लिए ख़रीदारी करना चाहता था। एक शॉप पर उसने नन्हा सा सूट हैंगर समेत उठाया, जो उसे काफ़ी प्यारा लगा था। लेकिन जब वो सूट जर्मिश को दिखाकर उसकी राय मांगी, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, गोया उसका बच्चे से कोई लेना देना ही नहीं है। आर्यान ने मज़ीद इसरार नहीं किया और ख़ुद ही अपने मुताबिक बच्चे के लिए ख़रीदारी करता रहा और जर्मिश चुपचाप उसकी पैरवी करती रही। शॉपिंग के बाद आर्यान उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। आज उसका इरादा बाहर डिनर करने का था। तुम क्या खाओगे जर्मिश? अपने पसंद से कुछ ऑर्डर कर दो। आर्यान ने मेन्यू उसकी जानिब बढ़ा दिया। कुछ नहीं, सपाट जवाब मिला। आर्यान ने कार्ड वापस खींच लिया और खुद ही दोनों के लिए खाने का ऑर्डर दे दिया। खाना आने तक और खाना खाते हुए आर्यान जर्मिश से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन महज हूँ के सिवा उसने और कोई जवाब नहीं दिया। खाने के बाद दोनों घर आ गए। जर्मिश चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई और आर्यान बच्चे के लिए आज खरीदा गया सामान अलमारी में रखने लगा। सामान रखकर वो जर्मिश के पास बैठा और साइड टेबल से दवा निकालकर उसे दी।
جو اس نے منہ میں رکھ کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ میں تمہیں پسند نہیں ہوں نا؟ آریان نے آہستہ سے سوال کیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ تب ہی میرا بچہ بھی تمہارے لیے ایک بوجھ جیسا ہے جس کی تمہیں کوئی خوشی نہیں ہے، اس نے مزید کہا۔ میری ساری خوشیاں میرے بھائی کے ساتھ ہی مر گئی ہیں، جس کے لیے میں نے اپنا سودا تک کر لیا تھا۔ اب مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جذبات سے آری جواب ملا، آج جیسے اس نے اپنی سرد مہری کی وجہ بتا دی۔ ہم جانے والے کو واپس نہیں لا سکتے، پھر چاہے وہ تمہارا بھائی ہو یا میرے ماں باپ، لیکن آنے والے کو تو قبول کر سکتے ہیں نا؟ انداز سمجھانے والا تھا۔ کون آنے والا؟ وہی جس کی وجہ سے آپ میری اتنی فکر کرنے لگے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتا تو آپ مجھے استعمال کر کے پھینک چکے ہوتے، ہے نا؟ زہر خند سوال میں طنز تھا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ کہہ پایا کیونکہ وہ پوری طرح غلط بھی نہیں تھی۔ لیکن ایسا کیا تو نہیں نا؟ میں مانتا ہوں کہ کل تک میں کچھ اور تھا، لیکن اب میں نے خود میں تبدیلی محسوس کی ہے۔ اب میں واقعی تمہارے ساتھ اپنی ایک فیملی چاہتا ہوں۔ کیا تم سب بھلا کر میرے ساتھ ایک نئی شروعات نہیں کر سکتی؟ آریان نے پوچھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ کوئی جواب دینے کی بجائے زرمش نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اسے جواب مل گیا جو خوش آئند نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آریان گویا ہوا۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے بحث نہیں کی۔ بس جہاں اتنا برداشت کیا ہے وہاں یہ چند دن اور برداشت کر لو، پھر ڈیلیوری کے بعد میرا بچہ مجھے سونپ کر تم جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے دونوں کی مشکل آسان کرتے ہوئے فیصلہ کر لیا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اب سو جاؤ، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ بات سمیٹ کر اٹھا اور چینج کرنے کے ارادے سے باتھ روم میں چلا گیا۔ زرمش بس اسے دیکھ کر رہ گئی، جو واقعی بدلا بدلا سا لگنے لگا تھا۔ شب و روز معمول کی طرح گزرتے گئے، جس میں کہیں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں تھی۔ آریان ویسے ہی زرمش کا خیال رکھنے میں مصروف تھا، اور زرمش کی طرف ہنوز سرد مہری کی برف جمی ہوئی تھی۔ یوں ہی 9 ماہ گزر گئے۔ ڈاکٹر نے اسی ہفتے کی پیشن گوئی کی تھی، اور ایک دن اچانک زرمش کو درد اٹھ گیا۔ ملازمہ نے جلدی سے آریان کو فون کیا۔ وہ عجلت میں گھر پہنچا اور زرمش کو ہسپتال لے کر بھاگا۔ زرمش لیبر روم میں تھی اور آریان باہر متفکر سا بیٹھا تھا۔ اسے اپنے بچے اور زرمش دونوں کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ وہ فوری ان کی جانب لپکا۔ سب ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ وہ پریشان تھا۔ جی مبارک ہو بیٹا ہوئے ہیں، انہوں نے خوشخبری سنائی۔ اور میری وائف؟ فوری اگلا سوال آیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر کہہ کر چلی گئی۔ آریان کی جان میں جان آئی۔ تھوڑی دیر بعد زرمش کو روم میں شفٹ کر دیا اور آریان کو بھی ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو زرمش بیڈ پر لیٹی ملی، جس کی آنکھیں بند تھی اور برابر میں جھولا رکھا ہوا تھا۔ آریان زرمش کو ڈسٹرب کیے بنا آگے آیا اور جھولے کے پاس رکا، جس میں اس کا ننھا سا بیٹا سو رہا تھا۔ آریان نے اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ مبارک ہو۔ آواز پر آریان پلٹا تو زرمش کو یہاں دیکھتا پایا، جو سرہانے سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ تھینک یو۔ وہ بچے کو گود میں لیے اس کے پاس آیا، جو اس کا شکر گزار تھا۔ تھینک یو اتنا وقت سب کچھ برداشت کرنے کے لیے۔ اب مزید تمہیں یہ سب نہیں سہنا پڑے گا۔ جیسا میں نے وعدہ کیا تھا، اب تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، اس نے بھاری دل سے کہا۔ اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ زرمش کا سوال اسے چونکا گیا۔ اگر میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہوں تو؟ زرمش نے بچے کو گود میں لینے کے لیے باہیں پھیلائیں۔ آریان کو لگا تھا کہ شاید زرمش بچے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گی، اور یہ سچ بھی تھا۔ زرمش کا کچھ ایسا ہی ارادہ تھا، لیکن بالآخر ممتا جیت گئی۔ اس کی سرد مہری کا خول ٹوٹ گیا۔ آریان نے خوشی خوشی بچے کو زرمش کی طرف بڑھایا، جسے اس نے باہوں میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ اس کی حالت بھی آریان سے مختلف نہیں تھی۔ کیا تم سچ میں گزری ساری باتیں بھلا کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے راضی ہو؟ آریان نے آج سے پوچھا۔ ہاں، لیکن وعدہ کریں کہ آپ بھی پھر کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس نے تصدیق کے ساتھ ہی وعدہ بھی چاہا، جو اب مزید کوئی رشتہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، بس تم بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ آریان نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے وعدہ کیا، جسے اپنی کل کائنات مل گئی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔
کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.